قائد اعظم بیمار تھے، زیارت ہے نا کوئٹہ کے پاس، وہاں وہ مقیم تھے. اچھا انہیں تھی ٹی بی، اور وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہاں اس ہیومڈ کلائمیٹ میں نہیں رہ سکتے، یہاں نمی بہت ہے، آپ زیارت چلے جائیے. زیارت میں تھے، وہاں سے ان کی طبیعت بگڑی تو ان کو وہاں سے ہوائی جہاز میں کراچی لائے، اور وہاں سے پھر وہ آ رہے تھے اپنے گھر، اور ان کے لیے ایک گاڑی بھیجی جس پہ بیڈ تھا، اس پہ لگا کے وہ لے کر آ رہے تھے. اور وہ رات کا وقت تھا، 11 بجے تھے شاید، وہ لے کر آ رہے تھے. جب کرنگی کے پاس پہنچے تو ڈاکٹروں کے ساتھ تھا. ڈاکٹر کہا یہ تو ختم ہو گئی، اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا راستے میں. کوئی اٹینشن نہیں ملی انہیں میڈیکل. قائد اعظم محمد علی جناح کوئٹے سے فلائی کر کے کراچی آئے، اور آپ کا پلین جو تھا وہ پاکستان ایئر فورس کی جو ایئرپورٹ تھی ماری پور میں، وہاں پہ لینڈ کیا. جناح کی طبیعت خراب تھی، چنانچہ ریڈ کراس کی ایک بڑی گاڑی میں ان کو رکھا گیا، اور اس کے بعد وہ گورنر جنرل ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں یہ ہوا کہ جو گاڑی تھی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو کچھ عرصے کے لیے اس کو روکنا پڑا، لیکن پھر اس کے بعد دوسری گاڑی فوراً آ گئی، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے. پھر انتقال ہوا، اور چنانچہ ڈاکٹر بلائے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن یہ کہ طبیعت خراب ہو گئی. فوراً اس کی اناؤنسمنٹ ریڈیو پہ آنی شروع ہوئی، اور جب ریڈیو پہ تقریباً مجھے یاد ہے، جہاں تک یاد ہے وہ کچھ 9 یا 9:30 بجے ہوں گے صبح کو، جب اناؤنسمنٹ ہوا تو میرے خیال میں شاید ایک بندہ بھی نہیں ہوگا پاکستان میں جو رو نہیں رہا ہو. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کا اپنے گھر کا بزرگ کوئی مر گیا. فوراً یہاں لیاقت علی خان نے فوراً میٹنگ کری، اور جو یہاں کے لوگ ہیں کہ کہاں دفن کریں گے، کیا کریں گے. فاطمہ جناح سے ان سے کنسلٹیشن ہوئی. فاطمہ جناح ان کے ساتھ نہیں تھی جہاں تک مجھے معلوم ہے، مگر شاید ہوں، یا تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن پھر میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں کہا کہ نہیں، ہم اس جگہ پہ ان کو دفن کریں گے جہاں سب سے اونچی اور سب سے بڑی جگہ ہو. تو یہ پرانی جہاں نمائش لگی تھی اس جگہ میں انہوں نے کہا یہ ٹیلہ ہے، اور یہاں ہم ان کو دفن کریں گے، ان کا مانیمنٹ وہ بنائیں گے. کاظم رضا IG پولیس تھے کراچی کے، اور ہاشم رضا ایڈمنسٹریٹر کراچی کے تھے، اور انہوں نے راستہ بنایا اور سارے راستے بند کر دیے کہ ان کا جنازہ یہاں سے یہاں جائے گا. صبح سے رات شام تک بس وہ تیاریاں ہوئی ان کی جب جنازے کی. اب یہ کہ کہاں سے لے کے جائیں، کتنے لوگ جائیں گے، کیسے جائیں گے، وہ سارا جو ایڈمنسٹریشن تھا اس قدر فاسٹ موونگ تھا کہ کچھ حد نہیں. The day was fixed when the funeral will be taken. You will not believe, from Karnawala building, which is now Karnawala, what is that called, Garden Road crossing, from there up to Qaid Azam's Mazar, there were people, nothing but heads. گن کیریج پہ انہوں نے میت رکھی، اور پھر ہاتھ سے لے کے وہ وہاں سے لے کے جہاں رہ رہے تھے، وہ فریئر ہال کے سامنے رہتے تھے، وہاں سے لے کے پھر لوگ پیدل ان کو لے کے آئے، جو آپ گاندھی گارڈن کا راستہ ہے وہاں تک لائے، اور پھر ایک دم جو جمشید روڈ ہے، بڑا روڈ ہے، اس پہ آ گئے لوگ. جو شخص بھی تھا وہاں وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا. سب کے ہاتھ میں رومال تھے، اور بڑے سے بڑا جنرل، بڑے سے بڑا منسٹر، سب کا سب یہ حال تھا کہ وہ، اور دیور ایٹ لیسٹ 1 million people following that cortege، اور سب روتے اور واویلا کرتے جا رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کی لڑکی جو بمبئی میں رہتی تھی، اس کو پلین بھیجا تاکہ وہ قائد اعظم کے انتقال میں شرکت کر سکیں. پورے بر صغیر سے جو مسلم لیگ کے عمائدین تھے، سب کے سب قائد اعظم محمد علی جناح کی
آخری رسومات کے لیے یہاں پر اسمبل ہو گئے۔ علامہ عثمانی نے پھر وہاں جا کے پھر وہ ان کو رکھا، اور پھر لوگوں نے پھر صفحے بنا کے پھر علامہ عثمانی نے نماز پڑھائی۔ Then they all dispersed, all crying. سب دعا یہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان قائم رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک سایہ ہے، اور جب تک پاکستان قائم ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام روشن رہے گا، اور قوم جو ہے ان کی خدمت کرتی رہے گی۔